الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کورس اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شروع کیا تھا۔ 7 مہینوں کے کورس الحمد للہ مکمل ہو چکے ہیں۔ 8واں مہینہ شعبان، اس کا کورس انشاءاللہ آج سے شروع ہے۔ تو ہر مہینے کے 2 دن یا 3 دن کا کورس رکھا جاتا ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کون سے واقعات پیش آئے اور کون سی اس مہینے کی خصوصیات ہیں، کون سی فضیلت ہے اور کن اعمال سے بچنا چاہیے۔ پھر اس مہینے کے اندر جو بدعات چلتی آ رہی ہیں ان بدعات کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ انسان ان بدعات کے بارے میں علم رکھ کر ان بدعات کو جان کر ان سے بچ سکے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ارد گرد ہمسائے یا جن جن تک ان بدعات کو بتا سکے، جن لوگوں کو ان بدعات کے بارے میں بتا سکے ان کو بھی بتائے، تاکہ وہ بھی ان بدعات سے بچ سکیں۔ اور جو نیک اعمال نیک احکام ان مہینوں کے اندر کیے جاتے ہیں، جن کی تاکیداً حکم بھی آیا ہے، کسی حدیث کے اندر آیا ہے، کسی آیت مبارکہ کے اندر آیا ہے، تو وہ ان مہینوں کے حوالے سے بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ اس کی جمع شعبانتن اور شعابین آتی ہے۔ شعبان جو ہے یہ شعبن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جدا کرنا، جمع کرنا۔ تو یہ دونوں معنی یہ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ازداد میں سے ہیں۔ ازداد کہتے ہیں کہ ایسے معنی کو بیان کرنا جو دونوں کی ضدیں ہوں۔ تو اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے جدا کرنا اور ایک ہے جمع کرنا۔ جدا کرنا کے اندر ہم ایک ایک کر دیتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، اور جمع کرنا کے اندر سب کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ ازداد میں سے ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ تو یہ کیوں ان کے دو معنی پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ شعبان جو شعبن سے مشتق ہے، یہ 2 ابواب سے آتا ہے۔ فتح یفتح سے بھی آتا ہے اور سامع یسمع سے بھی آتا ہے۔ جب 2 ابواب سے آتا ہے تو اس لیے اس کے معنی بھی کیا ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ اس لیے محاورہ یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اشعب لی شعبۃ من المال، کہ میرے لیے اپنے مال میں سے ایک حصہ الگ کر دو۔ اور ایک یہ بھی محاورہ کہا جاتا ہے عربوں کے اندر کہ شعب الی القوم، وہ اپنی قوم سے جا ملا۔ تو ملنے کے معنی میں بھی آ گیا اور الگ کرنے کے معنی میں بھی آ گیا۔ ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ ہمارا جو کورس ہے، یہ کورس کا پہلا دن ہے، پہلی کلاس ہے، تو اس کورس کی پہلی کلاس کے اندر ہم 3 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 کہ شعبان المعظم کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس کے کوئی اور نام ہیں تو وہ ذکر کریں گے۔ نمبر 2 شعبان المعظم کا شب برات سے کیا تعلق ہے، شب برات کی کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کو بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو اپنی بند کر لیں، ویڈیو آن نہ کیا کریں کلاس کے اندر، ویڈیو آن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 شعبان المعظم کے جو احکام ہیں، شعبان المعظم کی جو بدعات ہیں، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ شعبان المعظم کی وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر دیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ شعبان، عرب لوگ ماہ رجب میں آرام اور سکون کرنے کے بعد شعبان کے اندر کاروبار، تجارت اور دیگر امور کی انجام دہی کے لیے ملک کے اطراف میں پھیل جاتے تھے اور دوسرے علاقوں کو نکل جاتے تھے۔ تو اس مناسبت کے لحاظ سے شعبان کہا جاتا ہے اس مہینے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کا معنی کیا ہے؟ جدا کرنا۔ تو لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ جدا ہو جاتے تھے۔ کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے، کوئی اور کام آگے ہیں، تو ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے، ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر اپنے شہر سے نکل رہے ہیں، کسی اور شہر میں جا رہے ہیں، تو جدا ہو جاتے تھے۔ اس مناسبت سے لحاظ سے شعبان اس مہینے کا نام رکھا گیا۔ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شعبان ایک مہینے کا نام ہے جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عرب لوگ پانیوں کی طلب کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے اور پھیل جاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جدا ہو جاتے تھے، باہر نکل جاتے تھے، شہروں کو خالی کر دیتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ ماہ شعبان کا دور جاہلیت کے اندر اور بھی نام موجود ہیں، جو آج بھی جو جہالت کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ آج بھی اس شعبان کو پرانے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام عاذل ہے، ایک وعل ہے اور ایک موہب ہے۔ یہ 3 نام ہیں جو دور جاہلیت سے چلتے آ رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کے منہ پر یہ نام سننے کو ملتے ہیں۔ ماہ
شعبان کے اندر کثرت سوم یعنی کہ بہت زیادہ روزے رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ نفلی روزہ جو رکھتے تھے وہ کن سے، اسی شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اس لیے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے، کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ یعنی کہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ اسے شعبان اور رمضان کے درمیان میں فصل پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسلسل روزے چلتے جاتے تھے اور روزے ختم نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھ رہے ہوتے تھے کہ رمضان آ جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنے کے لیے شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، آپ اسے گویا رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ جس کے اندر وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب آپ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے اندر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانه کان یصوم شعبان کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو بلا شبہ آپ شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ اب یہ وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، ان کا بیان ہے۔ ان احادیث سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور یہی ثابت ہوتا ہے ان حدیث سے۔ تو مذکورہ بالا حدیث جو ہم نے ابھی بیان کی کہ لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانہ کان یصوم شعبان کلہ، تو اس حدیث کے اندر لفظ کلہ کا معنی جو کیا گیا ہے وہ اکثر کے معنی میں کیا گیا، کثرت کے معنی میں، اس لیے کہ کسی چیز کا آدھے سے زیادہ حصہ کر لینا، کوئی بھی چیز ہے، جیسے کوئی کام شروع کرتے ہیں ہم وہ آدھے سے زیادہ کر لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، محاورہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کام ہمارا مکمل ہونے والا ہے، حالانکہ مکمل تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اکثر حصہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مکمل ہونے والا ہے۔ تو ادھر بھی جو حدیث کے اندر یہ لفظ آئے ہیں کلہ کے، تو کلہ سے مراد کثرت کے معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے اسی شعبان میں رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ شعبان میں کثرت روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حکمتیں خود بیان فرمائی ہیں۔ سب سے جو اولا حکمت ہے وہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا، بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو شعبان آدھا گزر جائے اس کے بعد روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ تو اس حدیث کے اندر نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور کثرت کا مفہوم تبھی صادق آئے گا جب نصف سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اور اہل علم نے پھر ان دونوں حدیثوں کے درمیان جو تطبیق دی ہے بہت ہی زبردست تطبیق دی گئی ہے، وہ یہ کہ پہلے جو یہ اس حدیث کے اندر جو نہیں کی گئی ہے، روکا گیا ہے، یہ روکنا
تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی، یعنی کہ حرام طور پہ ممانعت نہیں ہے بلکہ تنزیہن ہے۔ دوسرے یہ بیان کیا کہ یہ جو ممانعت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہوں یا جنہیں کثرت صیام سے کمزوری کا خطرہ ہو، ان کے لیے یہ ممانعت ہے۔ تیسرا یہ بیان کی ہے، تیسری تطبیق، کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصف شعبان کے بعد خصوصی اہتمام سے روزے رکھتے ہوں، لیکن اگر کسی کا معمول ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ تو چونکہ ہم شعبان کے بارے میں پڑھ اسی لیے رہے ہیں کہ اس کے نقطہ نقطہ ہمیں پتہ چل جائے اس مہینے کے بارے میں، تو اس لیے جو بات بھی اس شعبان کے متعلق ہے وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کرنے کا عہد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ جو آپ نے وجوہات تین بتائی ہیں یہ ذرا دوبارہ بیان کر دیں۔ جی، شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی جو وہ وجوہات تھی کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور کثرت کا مفہوم تو تب صادق آتا ہے جب نصف سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ تو پھر ان کے درمیان جو تطبیق پیدا کی گئی ہے، ایک تطبیق تو یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا جو تھا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یہ روکنا جو تھا تنزیہن تھا، حکمن یعنی یہ تحریمی نہیں تھی جو نہیں کی گئی ہے، اس کے اندر حرام یا بالکل منع نہیں کیا گیا بلکہ تنزیہن روکا گیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور دوسری تطبیق یہ کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہوں یا جنہیں کثرت صیام سے کمزوری کا خطرہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو رمضان کے روزے رکھنا چونکہ فرض ہے، تو اس لیے انسان کو ہر مہینے کے اندر اتنے ہی روزے رکھنے چاہیے جتنے اس کی صحت برداشت کر سکے۔ نمبر تین، تیسری تطبیق یہ بیان فرمائی کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصف شعبان کے بعد خصوصی اہتمام سے روزے رکھتے ہوں، لیکن اگر کسی کا معمول ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ چاہے تو پورے مکمل رمضان شعبان کے روزے رکھ لے، چاہے تو اپنی ترتیب پر چلتا رہے۔ اور شعبان کے آخری دنوں کے روزے رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کوئی ان میں روزے رکھنے کا عادی ہو تو اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ہر ہفتے میں پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا کسی اور دن کا روزہ رکھتا ہے یا وہ داؤدی روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے وہ دن شعبان کی آخری تاریخوں میں آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو ان روزوں کا عادی بھی نہ ہو لیکن رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا چاہے، تو یہ ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کی ہے کہ رمضان کا استقبال کے لیے روزے نہ رکھے جائیں۔ نیز یہ جو ممانعت کی گئی ہے یہ اس لیے بھی کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عذر و احتیاط رمضان کی نیت سے روزے رکھتے ہیں، کہیں رمضان شروع نہ ہو گیا ہو، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی جو احتیاط کی جاتی ہے وہ بالکل لغو ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ 29 کی تاریخ کو اگر آپ لوگوں کو چاند نظر آ جاتا ہے 29 شعبان کو، تو صبح رمضان ہے، رمضان کا پہلا روزہ ہوگا تو آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر 29 کی شعبان کو آپ کو چاند نظر نہیں آیا، دھند غبار آلود کی وجہ سے، کیا نام ہے، آسمان پہ کوئی ہوا پھیلی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے جس وجہ سے آپ کو چاند نظر نہیں آیا، تو آپ 30 دن شعبان کے مکمل کریں، اس کے بعد آپ رمضان کا روزہ رکھ لیں۔ تو پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ حل سمت من سرر هذا الشهر شیئا، کیا تو نے شعبان کے آخر میں کوئی روزہ رکھا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا لا، نہیں رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اذا افطرت رمضان فصم یوما او یومین، کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بدلے 1 یا 2 روزہ رکھ لینا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر بالکل تعارض نہیں ہے، باہم تو سامنے اگر ایسے دیکھا جائے تو تعارض نظر آتا ہے، لیکن تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ تعارض کا ازالہ اس طرح ہوگا کہ وہ آدمی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ اس لیے دیا ہوگا کہ مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا عادی تھا یا اس نے نظر مان رکھی تھی، تو اس نے یہ روزہ استقبال رمضان کی روزے کی ممانعت کے ڈر سے چھوڑا تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعدہ کیا کہ یہ نہیں جو ہے نفلی روزے کے عادی آدمی کو لیے ہے، غیر عادی غیر جو عادی عادت ہی نہیں ہے، جس کی عادت نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے یہ نہیں۔ ماہ شعبان کے دنوں کو شمار کرنا، جو کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے، تو اس کے اوپر حدیث بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی اتنی نگرانی رکھتے، اتنا یاد رکھتے کہ دوسرے مہینوں میں اتنی یاد نہیں رکھتے تھے، پھر چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کر دیتے۔ اگر کبھی شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آتا، غبار آلود ہونے کی وجہ سے، ہوا ابر آلود ہے، تو شعبان کے 30 دن پورے کرتے، پھر رمضان کے روزے شروع کرتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دنوں کی دوسروں مہینوں کی بنسبت زیادہ حفاظت کرتے تھے، اور انہیں شمار کرتے رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیتے تاکہ رمضان کے روزے شعبان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ تم رمضان کا چاند دیکھ کر ہی روزے شروع کرو، اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزے موقوف کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو، ہوا ابر آلود ہو، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ سامنے آ گیا کہ شعبان کے دنوں کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شمار کرنا چاہیے، تاکہ شعبان اور رمضان کے روزوں میں تمیز ہو سکے، مل نہ جائیں آپس میں، اور مشکوک دن اور رمضان کے استقبالی روزے سے بھی بچا جا سکے۔ تو یہ شعبان کے روزوں کی اہمیت، شعبان کے اندر کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت بیان کی ہے، شعبان کی کتنی قدر بیان کی ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب آتا ہے مسئلہ ماہ شعبان اور شب برات کا، کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ شب برات، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو ایک قول پر لیلہ مبارکہ کی جو تفسیر ہے، وہ تفسیر کی گئی ہے شعبان کی 15ویں شب سے، لیکن یہ جو تفسیر ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انا انزلناہ قرآن، کہ لیلۃ مبارکہ۔ ایک سورۃ الدخان کے اندر آیت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو ایک قول کے مطابق کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ شب برات ہے، لیکن یہ جو تفسیر کی ہے یہ قول درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر کے اندر فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو لیلۃ مبارکہ کی تفسیر کس سے کی گئی ہے؟ لیلۃ القدر سے کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ہے، اگر اس آیت کو سامنے رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ دراصل لیلۃ القدر ہی کا نام ہے۔ ایک اور آیت ہے جس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت آتی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، لہذا یہی وہ بابرکت رات ہے جسے ہم اہم معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر شب برات اس آیت سے ثابت نہیں ہے، تب بھی اس رات کی جو فضیلت ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ وہ شب ہے جس کے اندر تمام امور کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ 15ویں رات ہے شعبان کی، وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشش فرماتے ہیں۔ تو ویسے تو اللہ رب العالمین ہر شب کے آخر میں جتنی بھی راتیں ہیں، اس کے آخر میں جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، لیکن اس رات کو خصوصیت اس لیے حاصل ہے کہ اس رات کے اندر دو شب یعنی رات کے دو حصے ہیں، کل 3 حصے ہوتے ہیں، تیسرے حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لے آتے تھے۔ اس رات میں مکمل رات آپ اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر یہی سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کر سکوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا جس کو میں معاف کر سکوں۔ تو یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ہو، اسے ایک حصہ دیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ گندم تقسیم ہو رہی ہے، اب کسی کو 10 کلو گندم دی جا رہی ہو، لیکن وہیں پہ کوئی بڑا چودھری، کوئی بڑا بندہ آ جائے اور اسے آ کے دو وہ تیسرے حصے کی بجائے اسے کیا کرے، مکمل حصہ دے دیں، یعنی کہ ایک ایک جو تھیلا ہے، پہلے تھیلے کا تیسرا حصہ دے رہے تھے، اب کیا کر رہے ہیں، مکمل حصہ دے رہے ہیں، تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو اس رات کی بھی ایسے ہی فضیلت ہے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ بالکل پوری رات ایسے آسمان دنیا پہ رہتے ہیں، جیسے نزول بھی ہوتا ہے وہ ان کی شان کے مطابق نزول ہوتا ہے، نزول ہمارے جیسا نہیں ہوتا، جیسے ہم چھت پہ چلے جائیں اور چھت سے نیچے آ جائیں، ہمارے جیسا نزول نہیں ہوتا، بلکہ ان کی شان کے موافق ہوتا ہے، جیسے ان کا نزول انہی کی شان کے لائق ہوگا۔ اور پھر بندوں سے سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہ حل من داء فاستجیب لہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، تو یہ کیفیت جو ہے صبح تک رہتی ہے۔ اب اس رات کو گزارا کیسے جائے؟ یہ رات تو ہمیں مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو گزارنے کے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 کہ سومو نہارها وقومو لیلہا، کہ اس کے لیے دن میں روزہ رکھو اور رات میں شب بیداری کرو، یعنی رات میں نمازیں پڑھو، جس طرح جو بھی تمہیں عمل کرنے میں آسانی ہو وہ تم کرو، اور دن کا روزہ رکھو۔ کوئی بھی عبادت اس دن کے ساتھ خاص کر لینا کہ میں شب برات کے دن، 15ویں کے دن یہی کام کروں گا، یہ کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی خاص معین نفل بھی مذکور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیے ہوں، ایسے پڑھا ہو، یا قرآن کریم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات تلاوت کی ہو، یہ بھی کسی بھی صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جو عبادت، جون سی بھی عبادت، جس طریقے سے بھی آپ کو سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں، اسے کریں۔ اور ایک فعلی حدیث ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بقیع الغرقد، یعنی جو مدینہ منورہ کا ایک قبرستان ہے، تشریف لے گئے اور وہاں مردوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، اور حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ یہ ویڈیو بند کر لیں بھائی، ویڈیو آن نہ کیا کریں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میاں اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ کس قسم کا نزول ہوتا ہے؟ جس قسم کا نزول ان کی شان کے موافق ہو ویسے فرماتے ہیں، اور پھر وہی سوال کرتے ہیں جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حل من داء فاستجیب لہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، تو صبح تک یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو صبح کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو، مردوں کو نفع پہنچاؤ، بہتر طریقہ یہی ہے، اس طریق پر نفع پہنچاؤ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی بعد العشاء جا کر قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرو، پڑھ کر بخشو، مگر فردن فردن جاؤ، یہ نہ ہو کہ جمع ہو کر سارے چل پڑو بھی، رات کو جانا ہے، اب سارے محلے والوں کو جمع کر لیا، اب وہ رسم تیار ہو جائے گی کہ 15ویں کے دن 15 شعبان کو ساروں نے اکٹھا ہونا ہے اور پھر قبرستان جانا ہے، تو یہ ایک رسم تیار ہو جائے گی جس سے جو ایک نئی بدعت پیدا ہو جائے گی، وہ جانا بھی لازم آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ نہ اس کو تہوار مناؤ اور عجیب لطف حق ہے کہ 15ویں شب میں ہمیشہ چاندنی ہوتی ہے، قبرستان جانے میں وحشت بھی نہ ہوگی۔ اس جو شب برات کے اندر علماء اکرام منع فرماتے ہیں، وہ کیوں منع فرماتے ہیں؟ وہ اس لیے منع فرماتے ہیں کہ اس کی رسوم و بدعات بھی عوام نے پیدا کر دی ہیں۔ اب دیت تو یہی ہے، عبادت تو یہی ہے کہ جیسے حکم ہو ویسے کرے، مگر لوگوں نے اس شب کے اندر جو برکات تھی انہیں چھوڑ کر بیہودہ حرکات اختیار کر لی، جیسے کہ آتش بازی وغیرہ۔ یہ ایسی منکر حرکت ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، اور اس کے نام سے ہی دیکھ لیں کہ آتش بازی، متکبر، اس کے نام ہی سے متکبرہ ہونے کا اقرار ہے کہ نام بھی ایسا ایجاد کیا گیا جس میں آتش بھی ہے اور بازی بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرے کی چیز ہے، لہو لعب کی چیز ہے، لہو لعب کی چیز ہے۔ آتش سے تلبس ہونا بھی کوئی اچھی بات ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آگ سے کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک کہا ہے کہ سوتے وقت چراغ کو بند کر دو، مسمار کر دو، جو کہ عادتاً دور ہی رکھا جاتا ہے، پھر بھی تلبس قریب سے تو ممانعت
زیادہ ہوگی۔ اور یہ اتنی خطرے کی چیز ہے کہ بہت سے واقعات اس کی بدولت ہر سال پیش آتے ہیں، کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کا مکان سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر فردن کچھ بھی نہ ہو تو اتلاف مال تو ہوتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ آج کل بھی مشہور محاورہ بھی ہے کہ گھر پھونک تماشا دیکھ۔ ہمارے ہاں ایک صاحبزادے کا ہاتھ جل گیا، ہم کو یہ امید ہوگی بھی اب یہ حرکت چھوٹ جائے گی، آئندہ سال ایسا کچھ نہیں کریں گے، اللہ رسول کی جو مخالفت بھی ہے ایسی حرکت کو یہ چھوڑ دیں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی جانی مالی نقصان ہے، چونکہ اس کا ہاتھ جل گیا تھا، لیکن وہ لوگ پھر بہادر نکل آئے، ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئے، آئندہ سال پھر انہیں وہی کام کرنا شروع کر دیے۔ اور زیادہ تر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خود ان کا دل کر رہا ہوتا ہے، جوان ہوتے ہیں، عاقل بالغ ہوتے ہیں، ان کا خود کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خود جا کر تماشا دیکھیں، لیکن چونکہ یہ بات وقار کے خلاف ہے، یہ بات اپنے آپ سے یا دوسروں کو بتا نہیں سکتے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو آڑ بنا لیتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، اور ادھر کیا پیش کرتے ہیں، ادھر یہ پیش کرتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے تھے، تماشوں میں بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو دیکھنے کا خود دل ہوتا ہے، تماشے کرنے کا خود دل ہوتا ہے، ساتھ شامل ہونے کا خود دل ہوتا ہے، لیکن بچوں کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ اگر بالفرض بچہ مان بھی جاتا ہے، بچہ ضد کرتا بھی ہے، تب بھی یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارا بچہ باغیوں میں شامل ہو جائے، تمہارا بچہ کسی اور رخ میں چلے جائے، نشہ میں چلے جائے، کسی اور ایسی حرکت میں لگ جائے جو تمہیں قبول ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یہ حرکت کرے، تو تم اسے چھوڑنے کے لیے کہتے ہو، اسے روکو گے، اسے مارو گے کہ بھائی یہ نہ کر، یہ سیدھا، یہ کام سیدھا نہیں ہے، پیار سے سمجھاؤ گے، مار سے سمجھاؤ گے۔ لیکن یہاں جب آپ خود ایک چیز کے اندر شرکت کر رہے ہیں، بچے کو یہ آڑ میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں اسے روکیں گے؟ آپ تو خود جا رہے ہیں، جب خود جا رہے ہیں پھر اسے کیوں روکیں گے؟ آپ بھی اسے یہ رستہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ادھر جایا کرو، یہ تماشے کیا کرو، یہ تماشے دیکھا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کے فرمانے کی وقت نہیں ہے، اور جو مال یہ خرچ کرتے ہیں یہ مال بھی ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، ساری زمین اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ یہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے، ہم صرف اس مال کے کیا ہیں، خزانچی ہیں، اور خزانچی سے حساب لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہمیں، یہ اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کے اندر خزانے ہیں، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ جیسے چاہیں خرچ کریں، خدا کا مال ہے، اس کی مرضی کے بغیر اگر تم خرچ کرو گے، کسی غلط جگہ پہ خرچ کرو گے، تو قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا تھا یہ مال، کہاں خرچ کیا تم نے یہ مال۔ تو جب بچوں کو تم آتش بازی کے لیے پیسے دو گے جو کہ شرعاً حرام ہے، تو تم دینے والے کون ہوتے ہو؟ ایک چیز حرام ہے، اللہ رب العالمین منع فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، تو تم لوگ کیوں بچوں کو پیسے دے رہے ہو؟ کیوں انہیں بلکہ اس چیز سے روکو، ضد کرتے ہیں تو انہیں ضد کرنے دو، لیکن پیسے نہ دو۔ ایسے کھیل تماشے میں بھی ان کو جانے سے روکو جس کے اندر جان جانے کا خطرہ ہو، جس کے اندر نقصان ہونے کا خطرہ ہو، چاہے دنیاوی نقصان ہو، چاہے اخروی نقصان ہو۔ پھر شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن روزہ رکھنے کی عادت دلائی ہے۔ اس رات میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے، مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش دیا کریں، چاہے درود شریف پڑھ کر، چاہے نقد دے کر، چاہے ویسے ہی دعا بخش دی جائے، تو یہ طریقہ سنت کے موافق ہوگا۔ اور اس سے زیادہ جتنے بکھیڑے لوگ کر رہے ہیں، اس میں حلوے کی قید لگائی جا رہی ہے، اسی طرح فاتحہ دلاتے ہیں، فاتحہ کی قید لگا دیتے ہیں، اور خوب پابندی سے یہ کام کرتے ہیں، یہ سب واہیات ہیں۔ شب برات میں یا پھر شادی بیاہ میں یہ آتش بازی کرنا اور پٹاخے چلانا، انار چلانا، یہ بہت زیادہ گناہ ہے، ان کے اندر بہت زیادہ گناہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ان کے گناہ کس طریقے سے ہیں؟ اول تو یہ کہ مال جو ہے فضول برباد کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں مال کے فضول اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے، اور ایک آیت میں آیا کہ مال فضول اڑانے والوں کو اللہ تعالی نہیں چاہتے۔ نمبر دو، دوسرا یہ کہ ہاتھ پاؤں جلنے کا اندیشہ ہے، مکان میں آگ لگ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اول جان
یا مال کو ایسی ہلاکت اور خطرے میں ڈالنا، اور خود شرع میں برا ہونا، شریعت کے اندر خود بھی برا ہو جاتا ہے ایسا شخص۔ تیسرے نمبر پر اس کے اندر گناہ یہ ہے کہ لکھے ہوئے کاغذ آتش بازی کے کام میں لاتے ہیں۔ خود حروف بھی ادب کی چیز ہے، حروف کا بھی ادب کرنا چاہیے، اس طرح کے کاموں میں ان کو لانا ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ بعض بعض کاغذوں پر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھی لکھی ہوتی ہیں، نبیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو خود بتلاؤ کہ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اور پھر اس بے ادبی کا وبال بھی ہم پر پڑتا ہے۔ ہم وہ کام اپنے بچوں کو کرنے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کاموں کے پیسے دیتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں، تو وہ اس کا وبال بچوں پر بھی جاتا ہے اور ہمارے اوپر بھی جاتا ہے، کیونکہ پیسے دینے والے ہم ہوتے ہیں، انہیں راستہ دکھانے والے ہم ہوتے ہیں۔ تو ان آتش بازیوں سے بچنا چاہیے۔ جو بدعات ہیں، یہ صلات کرنا، کیا نام ہے، فاتحہ کرنا، اور ایسی مختلف چیزیں۔ اسی طرح شب برات کے اندر کچھ نمازیں ہیں جو مقرر کر دیتے ہیں عوام، خود بخود ہی مقرر کر دی جاتی ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا بھی کس نے یہ نماز بتائی، کس نے کیا کیا، کچھ نہیں، بس کیا ہے جی، ایک رواج چلتا آ رہا ہے، اسی رواج کے مطابق چلنا ہے، جیسے کہ صلاۃ الفی اور صلاۃ الخیر وغیرہ ہوگی، کہ نصف شعبان کی رات 100 رکعتیں ادا کریں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے اللہ تعالیٰ اس رات طلب کی ہوئی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ ایسی نمازیں ہیں خود بخود جن کو گھڑ دیا جاتا ہے، بس بیان کر دیا جاتا ہے عوام الناس کے سامنے، پھر عوام اس کے پیچھے لگی رہتی ہے اور خود پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے ایسے بیان کرنے والے۔ بعض رات تو یہاں تک کرتے ہیں کہ گھر کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو بھی بدل دیتے ہیں، کہ برتن تبدیل کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بے لغو بات ہے اور بے اصل ہے، یہ ہندوؤں کی مشابہت ہے، ہندو ایسے کرتے ہیں، مسلمان بھی کچھ ان کو دیکھا دیکھی ان چیزوں پر لگ گئے ہیں۔ تو یہ کچھ ماہ شعبان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا تھا، اطلاع کرنی تھی آپ لوگوں کو، امید ہے سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر اس ماہ کے بارے میں اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے انشاءاللہ، ادھر ہی آپ لوگوں کو لنک بھیج دیا جائے گا گروپ کے اندر، تو یوٹیوب سے رجوع کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ کوئی سوال ہو؟ کتنے دن تک چلے گا یہ ادھر؟ یہ کورس ہوتا ہے، درس جو ہوتا ہے یہ 2 دن کا ہوتا ہے، ہر مہینے کے اندر مہینہ شروع ہونے سے پہلے 2 دن کی کلاسیں رکھی جاتی ہیں، 2 یا 3 دن کی۔ جزاکم اللہ خیرنا جزاک اللہ۔ آمین۔ بس آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ کلاس کے اندر ایک تو مائک کو میوٹ رکھا کریں، آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ اپنے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، اور جو بات بھی پوچھنی ہو پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیو آن نہ کیا کریں، ویڈیو کا خاص خیال کیا کریں۔ اور درمیان میں کبھی کوئی بات رہ جاتی ہے سمجھ نہیں آتی؟ تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی خواتین میں سے ہیں تو وہ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو وہ وائس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، یا لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ شعبان کے سارے روزے رکھے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، البتہ اگر اس کی صحت اتنی ہے کہ وہ شعبان کے مکمل رکھ سکتا ہے، جس کی عادت ہوگی وہ تو رکھ لے، اس کے لیے اچھا بھی ہے، لیکن شعبان کے مکمل روزے رکھنے سے اکثریت رکھ لے، تاکہ مکمل رکھنے سے جو نہیں آئی ہے اس کے اندر مکم نہیں کا وہ، چاہے وہ نہیں تنزیہی کیوں نہیں ہے، اس کا اس نہیں میں شامل نہ ہو، فرمان کے خلاف نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس فرمان کے خلاف نہ ہو۔ شب برات کے اندر جو عبادت کا کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ ایک تو یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، دوسرا یہ کہ راتوں کو قیام کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ہاتھ اٹھا کر ہی کریں، بلکہ آپ کچھ پڑھ کے انہیں بخش دیں، جہاں جس طرح آپ کو آسانی ہو، اور فردن فردن جانا ہے، یہ اکٹھے جو جاتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہے، تو اس بدعت کو بھی ہم نے روکنا ہے، یہ نہ ہو ہم پورے محلے کو لے کے جا رہے ہوں اور کل کو آنے والی ہماری جو اولاد ہے وہ ہمیں دیکھ کر اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور محلے والوں کو اس چیز پر ایگری کریں، بھئی ہمارے والد صاحب جاتے تھے اس لیے اب آپ لوگ بھی چلیں، اس دن کو جانا ضروری ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہے اور بدعت پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فردن فردن جائے، ویسے بھی 15ویں کی رات کو بہت روشنی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اور کسی کا سوال ہے؟
یہ تینوں چیزیں شعبان سے مخصوص ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات سے مخصوص ہیں کیونکہ 15ویں کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، اور ویسے روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت رکھا ہے، لیکن یہ جو قبرستان والا واقعہ یہ 15ویں کے دن ہی ہوا تھا۔ رات کی جو عبادت کے اندر خاص تو کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے ذمہ قضاء نمازیں ہیں، قضاء نمازیں، تو اس کی ترتیب آپ لوگ خود بنائیں۔ ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے آپ شروع کر لیں، روزانہ کی ایک شروع کر دیں، انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائیں گی۔ اور صلاۃ التسبیح وغیرہ کا فی الحال تو علم نہیں ہے، لیکن کل آپ کو سبق میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کی سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔